السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تنوین اور نون ساکن، تو تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے: اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفاء۔ ان میں سے شروع کے جو 3 قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی تفصیلات جان چکے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کا آخری قاعدہ یعنی اخفاء۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ دیکھیں حروف حلقی حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، اور حروف ادغام یعنی یرملون جن کا مجموعہ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون۔ حرف اقلاب یعنی اقلاب کا جو حرف ہے با، ان کے علاوہ تمام حروف پر اخفاء ہوگا، یعنی حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ یعنی کہ جو حروف حلقی ہے 6 انہیں نکال دیں، حروف ادغام جو ہیں 6 انہیں نکال دیں، اور اقلاب کا ایک حرف با اس کو نکال دیں، تو کل جتنے 15 حروف بچتے ہیں حروف تہجی میں سے، ان 15 حروف پر اخفاء ہوگا۔ وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ تا، ث، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں، اور وہاں غنہ کریں گے۔ تو دیکھیے کہ یہ جب حروف اخفاء 15 ہم نے جان لیا، تو اخفاء کیسے اور کہاں ہوگا؟ تو تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، یا پھر نون ساکن ہے، ان کے بعد حروف اخفاء جو 15 ہے ان میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو پھر وہاں پر ہوگا کیا؟ نون کی آواز کو جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی اخفاء کریں گے، اور غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ناک میں آواز کو گھمائیں گے۔ کیسے ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ تنوین کے ہیں، یعنی تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے ہر ایک حرف کی مثال دی گئی ہے۔ کل 15 مثالیں ہیں جو تنوین کی ہے، اور پھر 15 مثالیں ہیں جو نون ساکن کی ہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، عدن تجری، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر پڑھیں گے عدن، اخفاء نون کی آواز عدنین نہیں کہنا بلکہ عدن، اور غنہ بھی کرنا ہے، یعنی نون کی آواز ہماری ناک میں گھومے گی۔ دکا دکا، تنوین کے بعد دال ہے، شیئن سببا، سبعا شدادا، ضالا فہدا، قریب ثم نارا ذات، صفا صفا، قوة ضعفا، کتب قیمہ، حبا جما، نفسا زکیہ، لیلا طویلا، ظلا ظلیلا، مدخلا کریما۔ تو یہ تھی کل 15 مثالیں تنوین کی۔ اب دیکھیں نون ساکن کی مثال۔ اچھا، ایک چیز یہ یاد رکھیں، جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ اخفاء کرتے وقت ہماری جو زبان ہے یہ مسوڑوں کو نہ لگائے، بلکہ زبان کو درمیان میں رکھ کر نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں۔ جیسا ہم نے یہ بات ادغام کے قاعدے میں بھی پڑھا تھا کہ زبان جو ہے دانتوں کی جڑ کو نہیں لگنا ہے، تو ویسے ہی اخفاء کرتے ہوئے بھی ہماری زبان مسوڑوں سے نہیں لگیں گی بلکہ درمیان میں رہیں گی، اور اس کے ساتھ ہی آواز کو ناک میں ہم گھمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیں نون ساکن کے ساتھ 15 حروف میں سے ہر حرف کی ایک مثال دی گئی ہے۔ بما کنتم، یہاں پہ دیکھیں کوں، نون ساکن کی بات ہے، کنتم، نون کی آواز ناک میں چھپانا ہے اور زبان بالکل مسوڑوں کو نہیں لگنا ہے۔ عند ربہم، انسان، من شر منفوش، من ثقلت، من ذا الذی، عن صلاتہم، عن ضیف، عن قضا، من جوع، انزلنا، عن طبق، ينظرون، من کل۔ دیکھیے، تو یہ ہو گئی کل تنوین کی 15 مثالیں، اور پھر نون ساکن کے ساتھ حروف اخفاء کے 15 مثالیں۔ تو
یہ تھا اخفا جو تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی آئے تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور غنہ کرتے وقت ہماری زبان مسوڑوں سے نہیں لگنی ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کی کل 4 قاعدے ہم نے پڑھے۔ سب سے پہلے اظہار کے 6 حروف ہیں، اور اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے، جنہیں ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا ادغام، اور ادغام کے بھی کل 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، اور ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام کا معنی ہے ملانا، تو ان 6 حروف میں سے جب ادغام کی 2 قسمیں بن رہی ہیں تو حروف بھی تقسیم ہوں گے۔ ادغام مع الغنہ میں جہاں غنہ کرتے ہوئے تنوین کی آواز کو بعد والے حرف میں ملائیں گے تو وہ ادغام مع الغنہ کے 4 حروف ہے، یا واو میم نون، ٹھیک ہے۔ تو تنوین نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، اور ادغام بلا غنہ کے حروف ہے 2، لام را۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را آئے تو وہاں پر ہمیں تنوین کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو لام اور را سے ملانا تو ہے، ادغام تو کرنا ہے، لیکن بلا غنہ، غنہ نہیں کرنا ہے، آواز ناک میں نہیں گھومیں گی۔ اور تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا اقلاب، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو نون کی آواز میم سے بدل جائیں گی، اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ پھر ہم نے پڑھا اخفا، جس کی تفصیل ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔